حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو جب پیدا کیا گیا تو اس کے جسم کے اندر 360 جوڑ رکھے گئے ہیں۔ اب ان تمام جوڑوں کی طرف سے ہر انسان کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ روزانہ کی بنیاد پر 360 صدقے کم از کم جو انسان کے جسم کے اندر جوڑ ہیں ان کی طرف سے کیسے ادا کیے جائیں گے؟ حضور نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا فمن کبر اللہ، جس نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا اس نے بھی صدقہ کیا ہے۔ وحمد اللہ، اور جس نے اللہ کی تعریف کی یا الحمدللہ کہا جی۔ وحمد اللہ، اب اس کو یوں پڑھیں گے، جس نے الحمدللہ کہا جی اس نے بھی صدقہ کیا۔ وحلل اللہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے بھی صدقہ کیا۔ واستغفر اللہ، اور جس نے اللہ سے استغفار کیا اس نے بھی صدقہ کیا۔ وعزل، اور کسی نے ہٹا دیا ایک چھوٹا سا پتھر عن طریق الناس، لوگوں کے راستے سے، کوئی اینٹ، کوئی روڑا، کوئی پتھر، کوئی بھی چیز ہے جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہے یا خدشہ ہے کہ انسان کا نقصان ہو سکتا ہے جی، کوئی ایک چھوٹا سا کانٹا پڑا ہے جی انسان کے پاؤں میں چبھ سکتا ہے، ایک چھلکا پڑا ہے جس سے کوئی انسان پھسل سکتا ہے جی، فرمایا کہ اس نے راستے سے اس کو ہٹا دیا۔ اور شوکتاً، یہ خود حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ ایک کانٹا تھا اس نے وہ ہٹا دیا۔ اور عظمن، یا کوئی ہڈی تھی نوکدار جو سامنے پڑی تھی اس کو سامنے سے ہٹا دیا۔ اور امر بمعروف، یا اس نے نیکی کا حکم دے دیا۔ اور نہا عن منکر، یا اس نے کسی برے کام سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 360 اگر اس نے ایسے کام کر لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، ہڈی ہٹا دی، کوئی پتھر ہٹا دیا، کسی کو اچھائی کا حکم دے دیا، برائی سے منع، یہ چند ایک جو کام ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر انسان کرتا ہے۔ کسی کو پانی پلا دیا، کسی کے برتن میں اپنی طرف سے پانی ڈال دیا، کسی کو سواری پہ سوار کر لیا، کسی کا سامان سواری پہ رکھ لیا، کسی کے سامنے جا کے اس کو دیکھا تو مسکرا پڑا جی، یہ جتنے بھی کام ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ سارے صدقے میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جس وقت بندہ یہ کام کر کے فارغ ہوتا ہے فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، جس وقت یہ بندہ سارے کام کے فارغ ہوتا ہے نا، 360 ایسے اگر اس کے کام ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ اس دن جب وہ زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اللہ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ 360 ایسے کام بھی، چھوٹے چھوٹے کام بھی، تو یہ سارے کے سارے صدقے ہیں۔ اس لیے صدقے کا مفہوم وہ مختصر سا نہیں ہے جی جو عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے صدقہ مالی ہیلپ کرنے کا نام ہے، نہیں، کوئی بھی اچھا کام کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے، اس کے اندر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر لامرأۃ مومسۃ مرت بقلب علی رأس رقی یلحس کاد یقتلہ العطش۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک گناہ گار عورت تھی جی، ایک گندی اور غلط کام کرنے والی عورت تھی جی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر، اللہ نے اس ایک گندی اور غلط کار عورت کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مرت بقلب، وہ راستے میں جا رہی تھی، ایک کنویں کے پاس گئی، پانی پیا، پیاس لگی تھی، سامنے جا کے دیکھا تو ایک کتے کا بچہ وہاں پر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، وہ واپس لوٹی، جہاں سفر پہ جا رہی تھی واپس لوٹی، فنزعت خفها، اس نے اپنے پاؤں سے موزہ نکالا جی، موزہ پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ موزہ اس نے نکالا، فاوسقته بخمارها، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس کو چیرا جی، اس کو چیر کے نا رسی کی طرح بنا دیا، اپنا موزہ اس کے ساتھ باندھا
اور باندھنے کے بعد اس نے فنزعت لہو من الماء، اس کتے کے لیے پانی اس نے نکالا اور جا کے اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا، فغفر لہا بذالک، اس ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک کنجری عورت، غلط کار عورت، گناہ گار عورت تھی، کتا انسان نہیں، کسی کتے کو پانی پلا دیا جو پیاسا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا قیل ان لنا فی البہائم اجرا، یا رسول اللہ یہ جو جانوروں کے ساتھ ہم اچھا کام کرتے ہیں، کسی کتے کو پانی پلا دیا، بلی کو پانی پلا دیا، ان کو روٹی ڈال دی، یہ جو چرند پرند وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پانی وغیرہ پلا دینا، ان جانوروں کو پانی پلانے پر اللہ اجر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا فی کل ذات کابد رطبۃ اجر، ہر جاندار جس کو کوئی انسان بھوک کے وقت کھانا کھلا دے یا پیاس کے وقت پانی پلا دے، ہر جانور کو بھی پانی پلانے کے اوپر اللہ انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان جانوروں کا بھی خیال کرنا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے، ان کو وقت پہ چارہ ڈالنا، گھاس ڈالنا، وقت پہ ان کو پانی دینا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے جانور پالے ہوئے ہیں، کوئی بھی جانور ہے جی، جیسے بعض لوگ گھروں کے اندر طوطے اور باقی جانور جو ہے نا رکھتے ہیں، بند کیا ہوا ہوتے ہیں، ان کو دانہ پانی وقت کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ مرغیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وقت کے اوپر ان کو پانی پلانا، وقت کے اوپر ان کو دانہ وغیرہ ڈالنا یہ ضروری ہے، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جی کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی۔ کیوں؟ امسکتھا، اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، بلی کو باندھا ہوا تھا، اس کو چھوڑتی نہیں ہے، حتی ماتت من الجوع، یہاں تک اتنا اس کو باندھا 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 بلی بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ فلم تکن تطعمها ولا ترسلها، نہ تو اس کو وہ کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی۔ فتأکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، تو اس بلی کو چھوڑتی بھی نہیں ہے، اس کو کھانا بھی نہیں ڈالتی، اس کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے چونکہ ایک بلی کے اوپر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، جتنے بھی نیک اعمال تھے سب برباد ہو گئے، اس بلی کو باندھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جتنے جانور ہیں ان کا بھی خیال کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ یہ اگر پیاس بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی حساب کتاب ہوگا۔ حضرت عمر کا وہ مشہور فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کے اوپر کوئی کتا پیاس کی وجہ سے مر گیا نا، قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ یہ حکمرانوں کے لیے بھی بات ہے جی، جو آج کل ہمارے حالات ہیں، لوگوں کے حالات ہیں، پریشانی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو اپنے ارد گرد بائیں بائیں کالونی محلے گلی کے اندر دیکھنا چاہیے، جہاں کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔